بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی، کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑا ہے جہاں پاکستان کی عدلیہ ایک منتخب وزیر اعظم کو گرانے کے لیے منصوبہ سازی کر رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو اپنے قابو میں لانے کی پیش بندی کر رہی ہے اور ترکیبیں سوچ رہی ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو اقتدار میں آ کر اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنی حکومتوں کو گھر بھیج کے خوش بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی ایک صوبے میں ان کی حکومت گر گئی لیکن خان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ تو جو شخص ملک میں سیاسی بحران پیدا کرے، حکومتیں گرائے، اداروں کو لڑائے اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرے، اکنامک انریسٹ پیدا کرے اور پھر وہ مسکراتا ہوا نظر آئے، تو سمجھ لے کہ وہ کسی اور ایجنڈے پر ہے۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کیا صرف اس وجہ سے فارغ کیا گیا کہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف کوئی تضحیک آمیز جملے کہے تھے؟ اور کیا یہ پہلی مرتبہ سردار تنویر الیاس نے عدلیہ کے حوالے سے کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے جس پر ہائی کورٹ نے انہیں کھڑے کھڑے فارغ کر دیا؟ تو یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا مسٹری ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری طرف حکومت ہے جس نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت کے بعد اب نگران حکومت نے بھی پوزیشن لے لی ہے، اور نگران حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو وہ سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے جو انہیں الیکشن کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کے لیے 3000 سیکورٹی اہلکاروں کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے۔ تو پاکستانی فوج کی جانب سے پہلے ہی اس بات سے انکار کیا جا چکا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے ذمہ داریاں دینے کے لیے اویلیبل ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ایک بہت ہی سنگین معاملہ چل رہا ہے اور بہت سے مقامات پر آپریشن بھی جاری ہے، تو فوج اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کا آلٹرنیٹ یہ سوچا گیا تھا کہ پولیس کی نفری لگا دی جائے، لیکن پنجاب پولیس نے بھی صرف 75,000 لوگ دینے کی آفر کی ہے۔ ابھی حال ہی میں پنجاب پولیس نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا ہے، تو پولیس کو بھی فوج کی مدد سے یہ آپریشن کرنا پڑا ہے۔ تو اداروں کے پاس نفری اویلیبل نہیں ہے، لیکن عدالت کہتی ہے الیکشن کرا دو، نہیں تو پھر پیغام لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ اور الیکشن نہ کرانے کی صورت میں جو باڈی لینگویج ہے، جو تاثر ہے جو دیے جا رہے ہیں، یہ لیے جا رہے ہیں، جو آپٹکس ہے، وہ یہ ہے کہ عدلیہ ہر صورت الیکشن کرائے گی ورنہ حکومت گرا دے گی، اور حکومت کسی صورت الیکشن میں نہیں جائے گی۔ وہ عدلیہ انہیں اگر توہین عدالت کے الزام میں گھر بھیجنا چاہتی ہے تو بھیج دے۔ تو یہ پارلیمنٹ ورسز عدلیہ میچ پڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرح پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟ کیا عمران خان کو کسی نے اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ یہ پریکٹس ہے، یعنی ریہرسل کی گئی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہٹانے کے بعد، کہ کیا یہ پروسیجر ایکسیپٹیبل ہے، اس پہ کوئی ریئیکشن تو نہیں آتا؟ تو آزاد کشمیر میں ریہرسل کر کے اس کو پاکستان کے اوپر اپلائی کرنا شاید یہ اسی طرح کی غلطی ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اصل صورتحال کیا ہے اور اصل میں وہ کیا سودا بیچ رہے ہیں۔ تو یہ غلطی ایک بار پھر عدلیہ کرنے جا رہی ہے۔ اب عدلیہ کے بعد جج اسی طرح عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے جس طرح چند جرنیل ان کی محبت میں گرفتار تھے اور بعد میں وہ پھر حاضر آئے۔ ان میں سے بھی ایک جو جرنیل جو کہ اس پورے معاملے کے کرتا دھرتا تھے، مدار المہام تھے، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، وہ انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کر وہ ساری گیم الٹائی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو بیساکھیاں عمران خان کو فراہم کی گئی تھی وہ ان کے نیچے سے نکالی، تو عمران خان صاحب جو زمین بوس ہو گئے۔ لیکن عدلیہ اب انہیں وہی بیساکھیاں فراہم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب عدلیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ آئین اور قانون، اس کا اطلاق صرف ایک صوبے پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے ملک پہ ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں بنا بلکہ یہ ہر پاکستانی کے لیے بنا ہے۔ لیکن جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہر وہ کام جو کہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، انہیں اقتدار میں واپس لانے کے لیے معاونت کر سکے، اس کے لیے کوئی کسی بھی حد پر تک جانے کے لیے تیار ہے۔ ایک جج وہ ہے جو کہ آئین کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ کی دعوت پر پارلیمنٹ چلا گیا، اور اس کے بعد اسے مخالفین کی تنقید کا نشانہ بننا پڑا، اور کہا گیا کہ وہ جج وہاں بیٹھا تھا جہاں سیاستدان بیٹھے تھے اور سیاسی تقریریں کر رہے تھے اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس جج نے وہاں تقریر بھی کی۔ اب اگر وہ جج چاہتا تو اس کے اوپر کوئی بھی بات نہ کرتا، اور جس طرح اس نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، پارلیمنٹ نے اسے اجازت دی،
اور وہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن وہ جج اپنے اس فیل کی ندامت کر رہا ہے اور پوچھنے والوں کو یا تنقید کرنے والوں کو باقاعدہ جواب دے رہا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک جج کی حیثیت سے آنسریبل ہے. یہ وہ جج نہیں ہے جو کہ اس وقت کونی کے نیچے سب کچھ رکھ کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اختیارات میں اگر کمی کی تو میں حکومت گرا دوں گا. تو یہ جج وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی گولڈن جبلی منانے کے لیے دعوت دی گئی تھی. یہ دعوت قبول کرنے سے قبل معلومات حاصل کی گئی کہ کیا سیاسی تقریریں کی جائیں گی. یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ صرف آئین اور اس کے بنانے سے متعلق بات کی جائے گی. مجھے جو پروگرام بھیجا گیا تو میں نے بھی پہلے تصدیق کرائی, پھر براہ اسپیکر سے بات کی, دعوت قبول کی کیونکہ میں آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا تھا. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تقریر کریں گے تو میں نے مدد کر لی, لیکن جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کے لیے درخواست کی کہ تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے. انہوں نے کہا میں ہال کے ایک کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا, لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا. میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی. شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بو جائیں. تو یہ جج وضاحت کیوں دے رہا ہے؟ یہ جج چاہتا تو جا کر آپ سے بیٹھ جاتا, کیا ضرورت ہے وضاحت دینے کی؟ کبھی عمران خان صاحب نے تو اپنی بونگیوں کی وضاحت نہیں دی. کل ہی انہوں نے خان پٹھانوں کو اور انسانوں کو الگ الگ مخلوق قرار دیا, انہوں نے اس پہ کوئی معذرت نہیں کی. اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں. فواد چودھری 1000 مرتبہ فوج کے اوپر عدلیہ کے اوپر تنقید کر چکے ہیں, کسی ایک بیان پہ کبھی کسی نے کوئی معذرت نہیں کی. لیکن یہ جج شریف آدمی تھا, اس کی وضاحت یہ بتاتی ہے کہ وہ شریف آدمی تھا. بالکل اسی طرح جس طرح وہ منصور علی خان اپنے انٹرویو کی بار بار وضاحت دیتا پھر رہا کہ یوں نہیں یوں ہوا تھا, یوں نہیں یوں ہوا تھا. وہ اینکر اگر وضاحت نہ بھی دے تو کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پروفیشنلی ہوا, لیک ہو گئی, لیکن وہ بھی بار بار وضاحتیں دے کر اپنے اس بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے مہذب معاشرے کی نشانی کہ لوگ اپنے اوپر اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتے ہوئے گھبراتے نہیں. لیکن گھبراتے وہ ہے جو ہمیں 4 سال یہ سبق پڑھاتے رہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں, اور آج وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا. لیکن اب لگتا ہے کہ ان کی گھبراہٹ میں کمی ہو گئی ہے, اور یہ کمی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کو ایک اور سپورٹ مل گئی ہے. تو جن کا کبھی کسی سپورٹ سسٹم کے بغیر کاروبار چلا ہی نہیں, کبھی انہیں اے ٹی ایم چاہیے, کبھی انہیں اسٹیبلشمنٹ چاہیے, کبھی انہیں عدلیہ چاہیے, کبھی انہیں امریکن چاہیے, کبھی انہیں سائفر چاہیے, کبھی انہیں ڈلٹی ہیری چاہیے. تو جو شخص اس طرح کے ہیلے بہانوں کے اوپر اپنی سیاست چلا رہا ہو تو پھر اس کو اس کے بغیر اس کی گاڑی چلتی نہیں ہے. تو خاص اس لیے خوش ہے کہ انہیں ایک اور پنجابی میں کہتے ہیں نا تر مل گئی ہے. ایک لفظ ہے دھر, اردو میں دھر کہتے ہیں, پنجابی میں تر کہتے ہیں. تو خاص صاحب کو ایک تر مل گئی, تو خاص صاحب نے عدلیہ کو اپنی تر بنا لیا. وہ ایسے ہی ہر کسی کو تر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پہ رکھ کے اپنی پوری سیاست کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو آزاد کشمیر میں ان کی اپنی حکومت گر گئی ہے, وہ اس کے اوپر کوئی ان کو افسوس نہیں ہے. بادشاہ ان کی کھلی ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہے کہ شاید یہ پریکٹس کی گئی ہے, یہ عمل اسلام آزاد کشمیر میں دہرا کر پاکستان میں اس کا ری پلے کیا جائے گا. تو اب سوال یہ کہ کیا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی جو وکٹ گری ہے وہ صرف اس وجہ سے گری ہے کہ انہوں نے عدلیہ کی تصدیق کی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کئی فیکٹر ہیں. اس کے پیچھے پیسہ بھی انوالو ہے, اس کے پیچھے سیاست بھی انوالو ہے, اس کے پیچھے پرانا ٹریک ریکارڈ بھی انوالو ہے. سردار تنویر الیاس بھی اپنی چادر سے بہت باہر نکل چکے تھے, پہلی بات. دوسری بات کہ وہ جنرل فیض حمید کا لگایا ہوا پودا ہے. جنرل فیض حمید اب ماضی ہو گئے ہیں تو پھر ان کو لگائے گئے پودوں کی کیا حیثیت رہ گئی. اور سردار تنویر الیاس عمران خان کے بھی کہے سنے میں نہیں رہے, تو وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنا پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے. لیکن ان کے ابا جی ان سے بھی زیادہ امیر ہے. جس سینٹروس مال کی بنیاد پر وہ سیاستدان بنے وہ دراصل ان کے والد کی ملکیت ہے, اور ان کے پاس صرف 2% شیئر ہے, اور اس کی ملکیت کے لیے کچھ دنوں سے جھگڑا چل رہا ہے, مقدمے بازی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے. تو ابا کے پاس پیسے زیادہ ہے, پتر کول پیسے کاٹ رہے ہیں, تو جتنا کس نے ابا نے جیتنا ہے. اب وہ کوئی ٹرک چلے, کوئی پیٹی چلے, کوئی کچھ اور چلے, تو جس عدالت کے بارے میں یہ امپریشن آ چکا ہے, یہ پروف ہے کہ جناب ٹرک تیار کھڑا ہے. تو ابا جی تو کئی ٹرک تیار کھڑے کر سکتے تھے. تو ایک تو ابا جی پیچھے ہے, دوسرا وہ لوگ ہیں جو کہ جنرل فیض کی باقیات کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, وہ بھی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں.
اور تیسرا وہ جو ایک ناراض فیکٹر ہے جو کہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جناب عدلیہ ایسے ایسے کام بھی کر سکتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف کو بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ جو لوگ اس لیول پہ سوچ رہے ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا وہی حشر ہونا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کے بعد ہو چکا ہے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ اب توبہ توبہ کر رہی ہے نا، کنانوں ہاتھ لائے انہیں، اور ہر بات پہ وہ وضاحت دیتے نہیں ہم نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں۔ اب کبھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح وضاحتیں دیتے سنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نال اینک ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کسی بھی کام میں، خاص کر جو پولیٹیکل کام ہے اس میں وہ ہاتھ بالکل نہیں ڈال رہی۔ ان کا نام استعمال ہو جائے، ان کے بندے استعمال ہو جائیں، لیکن یہ بڑے پیمانے پر جو کھیل ہوتے ہیں نا اس میں سے وہ اپنا ہاتھ کھینچ چکے ہیں۔ تو ناراضگی ہوگی، لیکن سردار تنویر الیاس کو اٹھانے کے پیچھے یہ سوچ نہیں ہے کہ سیاست کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کی جائے۔ وہ صرف وہ جو ان کے اپنے ودن آرمی جو روٹس ہیں ان کو وہ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے پھر ان کے ساتھ اسی طرح کے حالات ہوں گے، آگے چل کر بھی ہوں گے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان کو ہٹانے کے پیچھے جو بنیادی ریزن ہے وہ 2-3 ریزن یہی ہیں۔ ایک ان کی اپنی فیملی کی لڑائی ہے اور جائیداد کے جھگڑے ہیں، اور دوسرا پھر ان کو سبق سکھانا تھا تو ان کو نکال باہر کیا ہے۔ اب ان کو 2 ہفتے کی مہلت دی ہے سپریم کورٹ نے کہ اپنا جواب جمع کرائے۔ ممکن ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیں اور وہ بحال ہو جائیں، لیکن آج کی تاریخ میں ان کی حکومت گر چکی ہے۔ لیکن خان صاحب کے چہرے سے مسکراہٹ ہے۔ مسکراہٹ اس لیے نہیں ہے کہ خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہو جائیں گے۔ خان صاحب خوش ہیں، خان صاحب کا خیال یہ کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کوئی اشارہ ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسی طرح جا سکتے ہیں۔ اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ تیاری اس بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کو بھی کسی طرح عدالت میں گھسیٹ کر بلا کر اسی طرح ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کھڑا کر کے نااہل کر دیا جائے۔ تو ایک طرف یہ تیاری ہے، دوسری طرف دوسرے لوگ بھی تیار ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا، ایک تو بنیاد کو ہی نااہل کرنے کی، لیکن اگر کیا بھی گیا تو پھر ان کی جگہ پہ آلٹرنیٹو وزیر اعظم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن لگ رہی خبر یہ کہ گلگت بلتستان جو کہ آخری فیڈریشن یونٹ ہے جہاں خان صاحب کی حکومت رہ گئی ہے، وہاں بھی ان کی حکومت اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ وہاں بھی ایک بہت بڑے یعنی ریولیوشن کی تیاری ہے۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ جب اس ملک میں الیکشن ہوگا، جب بھی ہوگا، تو خان صاحب کی اس ملک کے کسی ایک کونے پر بھی حکومت نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ اب دوسری طرف جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا کام ہو گیا، آزاد کشمیر کا وزیر نااہل ہو سکتا ہے تو شہباز شریف کو بھی نااہل کر دیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس بات کا سپریم کورٹ کو بڑی اچھی طرح احساس ہے۔ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو جو اگلے وزیر اعظم ہوں گے وہ شاید شہباز شریف سے بھی زیادہ عرصہ حکومت میں رہیں گے، الیکشن پھر بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، نمازیں بخشوانے کے چکر میں روزوں کی تعداد میں اضافہ کر لیں گے۔ میں نے ذرا محاورہ تبدیل کر دیا ہے احتراماً، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں احتراماً محاورہ تبدیل کر چکا ہوں۔ وہ جو تھا پتنگ لگی کٹنے تو خیرات لگی بٹنے، سمجھ تو آپ گئی ہوں گے۔ محاوروں کو اصل مطلب پاکستان کے عوام کو بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں عدلیہ سے پنگا نہیں ہوتا کبھی بھی چنگا۔ ماضی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن شہباز شریف اور ان کی حکومت، وہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اداروں کے خلاف سیاسی جماعتیں اب جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا تھا، لیکن وہ نواز شریف نے ایسا چاکا کھولیا کہ عمران خان تو ساری حدیں کراس کر گئے نا۔ یعنی وہ بات جو نواز شریف کے مجھے کیوں نکالا اور جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ جواب دیں، اس سے شروع ہوئی، اس کے بعد وہ میر جعفر میر صادق تک چلی گئی۔ تو ایک لمبی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لڑی گئی وہ تو آلموسٹ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، لیکن جو اب اگلی لڑائی ہے وہ عدلیہ کے ساتھ۔ عدلیہ کے اندر بھی وہ صورتحال ہے کہ عدلیہ بھی اس وقت رزسٹ کر رہی ہے اور نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں ہے، جبکہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عدلیہ نیوٹرل ہو جائے۔ تو جو سٹانس خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لے رکھا ہے، اس وقت وہی سٹانس آلموسٹ حکومت نے عدلیہ کے خلاف لے رکھا ہے۔ تو عدلیہ کیا کر سکتی ہے؟ عدلیہ تو بھی موجود ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ناراضگی جو کھل کے اس کا اظہار ہو چکا ہے۔ آئین کی 50ویں سالگرہ پہ چیف جسٹس نے قومی اسمبلی کے اس دستور کنونشن میں شرکت نہ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ لڑائی اپنی اپنی بھائی، وہ اپنے محاذ پہ اور اپنی لڑائی میں کھڑے ہیں۔ تو اب کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ ارادہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ لڑائی لڑے گی اور وہ حکومت کو کسی نہ کسی معاملے میں فارغ کرے گی، الیکشن 14 مئی کو ہونا ہے،
آج اس کی ڈیٹیل بھی جمع کرا دی گئی ہے، حکومت نے جواب دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ایک سادہ پرچی کے اوپر جا کے رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا ہے، مور لگی ہوئی ویسے ہوئی الیکشن کمیشن کی، لیکن انہوں نے بتا یہ دیا کہ جناب ہمیں پیسے نہیں ملے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ حکومت نے جو قانون سازی کی ہے سپریم کورٹ کے رول بنانے کے حوالے سے، اس کے معاملے کو سپریم کورٹ میں باقاعدہ چیلنج کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ قانون سازی بدنیتی پر مبنی ہے۔ آرٹیکل 70 کے تحت ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود نہیں کیے جا سکتے، اور یہ درخواست آرٹیکل 184 سیکشن 3 کے تحت دائر کی گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے ایک وکیل شافع منیر کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ ایک اور درخواست جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی قسم کی دائر کی گئی ہے، وہاں وکیل سعید آفتاب ہے، اور انہوں نے بھی اس معاملے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ کہ آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق تھا، یہ بنیادی مطالبہ تھا۔ اب اپیل کا حق چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر بھی دیا جا سکتا تھا، ہائی کورٹ کی طرز پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق دیا جا سکتا تھا، تو یہ بھی ان کا مطلب یہ کہ بدنیتی پہ مبنی ہے، تو ان کو اس کو ختم کیا جائے۔ اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست جو وہ خارج کر دی ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے بتایا تھا کہ جج ظفر اقبال اس حوالے سے مجھے لگا کہ وہ اس معاملے میں تھوڑے سے ان کی کچھ ریزرویشن نظر آتی ہیں، تو انہوں نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے حوالے سے عدالت نے پوچھا کہ جلد سماعت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، یہ ان سے پوچھا گیا عمران خان کے وکلاء سے، تو انہوں نے کہا کہ جلد سماعت مقرر کرنے کا جواز کیا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی مرضی سے 29 اپریل کی تاریخ لی، 2 دن بعد الیکشن کمیشن کو خیال آیا کہ تاریخ جلد مقرر کرانی ہے، خواجہ عارض پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اثر و رسوخ کے بغیر ہونا ہے، لیکن عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ جلدی سماعت کرنے سے جو ہے وہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیس میں مداخلت کر رہا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے، اس لیے ہم اس درخواست کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پر عدالت نے کچھ دیر فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر یہ الیکشن کمیشن کی درخواست کر دی خارج۔ اب عدالت نے یہ نہیں پوچھا کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں آئے، 2 پیشیوں پہ پچھلی عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ عمران خان اگر نہیں آئے تو کارروائی ہوگی، عمران خان نہیں آئے تو کارروائی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب نہیں گئے، اور آج بھی عمران خان کے حوالے سے سوال ہی نہیں پوچھا گیا کہ عمران خان کیوں نہیں آیا۔ عمران خان آج اسلام آباد کے کسی بھی مقدمے میں 8-9 کیسز ہیں، سی ٹی ڈی جانا ہے، اور کیسز میں ان کو توشہ خانہ پیش ہونا تھا، لیکن کسی میں پیش نہیں ہوئے۔ اور گجرات ڈسٹرکٹ بار نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کرا دی ہے کہ قاضی فائزہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کیوں گئے تھے، انہیں عہدے سے ہٹایا جائے۔ بار نے موقف اپنایا کہ جسٹس قاضی فائزہ پارلیمنٹ جا کر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آئین پاکستان عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان فرق رکھنے کا کہتا ہے۔ بار کی شکایت کی کاپی تمام سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو ارسال کی گئی ہیں۔ اب یہ جو گجرا والا بار ہے، یہ وہ بار ہے جس کی ایسوسیشن ہے جسٹس مزار علی اکبر نقوی کے ساتھ، اور گجرا والا بار ہی جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر چکا ہے۔ اب انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی جو معاملہ ہے اس کی بھی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ شکایت درج کرا دی ہے۔ تو وہ جو مزار علی اکبر نقوی صاحب ہیں جن کے خلاف وہ بہت ساری شکایات گئی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر الزام ہے کہ ان کے بیٹے فرنٹ مین بن کر کچھ مال پکڑتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے حوالے سے جو ویڈیو آئی آڈیو کال تھی فواد چودھری کی کہ ٹرک جو ہے وہ باہر کھڑا ہے، یعنی معاملہ جو بھی لین دین کے تھے وہ ان کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اب تک لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنے گھر دونوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔